الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد يدعو له أو علم ينتفع به أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمارے دائیں بائیں ہمیں ہمیشہ نظر آتی ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہیں۔ قرآن مجید نے جس کے بارے میں کہا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ ایک عظیم نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے اولاد کی نعمت ہے، بچوں کی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کو اولاد کی نعمت نہیں ملی، کتنا پریشان ہے وہ، لیکن ان کے لیے خیر کا پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں جو اولاد نہیں دی تو ان کے لیے خیر کیا ہوگا، اس کی حکمت عظیم میں، اس کے بدلے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملیں گے۔ لیکن اولاد کی جو نعمت ہے وہ غیر معمولی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال ہے اور جو اولاد ہیں، یہ جو بچے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو بندوں کو ملی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے بچے ایسے ہوں، ان کی اٹھان ایسی ہو، ان کی تربیت ایسی ہو کہ وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکیں۔ بعض لوگوں کی اولاد ایسی ہو جاتی ہیں تربیت کے باوجود کہ ان کے ماں باپ کو دن رات چین نہیں ملتا، مصائب میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، اولاد ان کو ہر جگہ پریشان کرتی ہے۔ ہم نے ایسے بوڑھے باپ کو دیکھا ہے جو نالائق بیٹوں کی کرستانیوں کی وجہ سے وہ پولیس چوکیوں تک جاتے ہیں، غنڈے اور بدماش نکل جاتے ہیں اولاد۔ تو فرمایا کہ یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، مومنوں کی جو صفات، عباد الرحمن کی جو صفات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، اسی سیکوینس میں، اسی تناظر میں آیت نازل ہوئی ہے کہ نیک بندے، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو کہتے رہتے ہیں کہ میرے مالک ہماری بیویوں سے، ہماری ذریت سے ایسی اولاد ہمیں عطا فرما جو آنکھ کی ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور متقیوں کے امام ہمیں بنا، یعنی ہمیں تقوی کی، اللہ سے ڈرنے کی، اس کی خشیت کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ یہ عظیم چیز ہے۔ اولاد نہیں ملتی تو آدمی نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے اولاد دینے والا صرف وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور در نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تمہیں اولاد ملے۔ آج امت کے درمیان آپ دیکھیں کہ کس طرح سے نامناسب چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی تو انہوں نے اللہ رب العزت کا در نہیں چھوڑا، رب حب لی من الصالحین، میرے مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، یہ کہتے رہے۔ حضرت زکریا کو اولاد نہیں ملی تو وہ روتے رہے کہ بار الہ مجھے اولاد عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت نے پیرانہ سالی میں بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد عطا فرمائی۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، جو چاہے وہ ہوتا ہے، کن فیکون کی دیر ہے اس کے نزدیک۔ لیکن یہ بات بھی صاف کر دینی چاہیے کہ یہ جو ہمارے انبیاء گزرے ہیں، صلح امت گزرے ہیں، جنہوں نے اولاد مانگی تو اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں مانگی۔ کون کھیت دیکھے گا، کون کھلیان دیکھے گا، کون میری تجارت دیکھے گا، کون نوکریوں کو دیکھے گا، کون دکانوں کو دیکھے گا، کون میری جائیداد کو دیکھے گا، اس کے لیے نہیں مانگا انہوں نے اس لیے مانگا کہ میری جو اولاد ہے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جب میں قبر میں ہوں، جب میرے رب کی طرف سے میرے اوپر بہت ساری رحمتیں نازل ہو رہی ہوں تو میری نیک اولاد میرے لیے دعا کرے تاکہ میرے درجات بلند ہو جائیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے عمل رک جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا جاتا ہے۔ ہمارے جو صلحائے امت ہیں اور فقہا ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنایا ہے ایصال ثواب کے سلسلے میں۔ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہے، اپنے ہاتھ سے مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، کچھ ایسے کام بنا دیے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ ہے صدقہ جاریہ، اس کا ثواب اس کو قبر میں ملے گا، حشر میں ملے گا۔ او علم انتفع بھی، کوئی جانکاری، کوئی نالج جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، علم نافع، وہ دین کا بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن تیسری چیز فرمائی او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہم اپنی اولاد کو کیسا بنا رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ قبر پر ہماری جا سکے، ہماری قبر پر فاتحہ پڑھ سکے، دعائیں کر سکے ہمارے حق میں، تہجد کی نماز میں جب وہ کھڑا ہو تو ہمیں بھی یاد رکھے، یا ہم ایسی اولاد چھوڑ کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں جو یہ ہمیں سمجھتی ہو بڑھاپے میں کہ خسکم جہاں پاک، چلو گزر گیا اچھا ہوا۔ جو نماز نہ پڑھنے والی ہو، جو تلاوت نہ کر سکے، جو ہماری قبر پر جا نہ سکے، تہجد کی توفیق نہ ہو، جو ہمیں کبھی یاد نہ کر سکے، کیسی اولاد اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کر کے جانے ہیں؟ وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ، ہمیں یہ طے کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے کہے گا میرے مالک کل تو بڑی نعمتوں میں تھا، آج اس سے بڑی نعمتوں میں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے یہ کہا جائے گا کہ تیری نیک اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ایسی اولاد اس زمین پر تربیت کر کے چھوڑ جائیں جو ہمارے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو تربیت کا عمل ہے بچوں کی، یہ نیک بیوی کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بچہ ہمارے پاس آ جائے تو اس کی تربیت کرنا، یا جوان ہو جائے تربیت کرنا۔ تربیت کے عمل سے تو کبھی غافل نہیں ہونا ہے، جب بھی ہمیں توفیق مل جائے، لیکن نیک بیوی کے انتخاب سے بچے کی تربیت کا عمل شروع ہوتا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہیں کہ تم یہ منتخب کرو کہ تمہاری اولاد کس عورت کے بطن سے آئے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے تو قیامت کے نزول سے پہلے جب سارے انسانوں کو پیدا فرمایا، اس وقت تک سارے انسانوں کو اکٹھا کر کے اور ان کے بارے میں لکھا کون کہاں سے پیدا ہوا۔ لیکن یہ ہماری دعاؤں کے ذریعے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انتخاب کریں کہ ہم اپنی زوجہ کون سی بنا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ اس وقت دعائیں مانگو، اس سے پہلے دعائیں مانگو، ہمیں نیک اولاد مل جائے۔ اور یاد رکھیے جب ماں کے پیٹ میں بچہ حمل سے ہوتا ہے تو جنین بہت ساری چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ نبی رحمت سے تو بہت پہلے فرما دیا، آج کی جو میڈیکل سائنس ہے اور میڈیکل ریسرچ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ماں جن گانوں کو پسند کرتی ہے، ماں کی جو سائیکولوجی ہے، ماں جن چیزوں سے متاثر ہوتی ہے، ماں جو فلمیں دیکھتی ہے، اس کا جنین اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جو مومن ماں ہے وہ اللہ کو یاد کرتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کے ورد کرتی ہے۔ جو مومن ماں ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے۔ جو مومن ماں ہے وہ نمازیں پڑھتی ہے۔ جو مومن ماں ہے وہ تہجد میں دعائیں کرتی ہے۔ تو انکانشسلی، غیر شعوری طور پر وہ جو جنین ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، وہیں سے تربیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو باپ ہے وہ اپنے نیک اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو یہ مل جل کر کے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ نیک اور صالح ہوتی ہے۔ بچہ جب آ جائے اس زمین پر تو اس کے کان میں اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے، پہلا کلمہ جو اس کے کانوں سے گزر کر کے اس کے دل تک پہنچے وہ وحدہ لا شریک کی کبریائی ہو۔ ماں دودھ پلاتی ہے تو ماں دودھ پلا کر کے غذا نہیں ٹرانسفر کرتی بلکہ ایمان ٹرانسفر کرتی ہے۔ ایسی ماں ہونی چاہیے جس کے پاس ایسا جذبہ ہو کہ دین کا خادم بنے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہم سنتے ہیں، انہوں نے جو حدیث شریف کی کتاب مرتب کی اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ رب العزت کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب اس روئے زمین پر صحیح البخاری۔ یتیم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میرے شوہر کا تو انتقال ہو گیا، میرے مالک مجھے ایسی اولاد عطا فرما دے جو تیرے دین کا خادم ہو، مجھے جنت تک لے جائے۔ بچہ جب پیدا ہوا، باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، ماں پہلے وضو کرتی تھی پھر بیٹے کو دودھ پلاتی تھی۔ امام شافعی اس دنیا میں آئے، وہ مکہ کے رہنے والے تھے، اصل تو وہ فلسطینی نسل تھے، لیکن مکہ میں وہ تھے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ بھی یتیم تھے، لیکن ماں نے پہلے حضرت امام مالک کے پاس بھیجا پڑھنے کے لیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الہجرہ کہے جاتے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس بیٹھ کر کے حدیث شریف سناتے تھے، پھر ان کے اجازت سے وہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے شاگرد امام ابو یوسف موجود تھے، وہاں جا کر کے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ جب بچہ پڑھ لکھ کر کے جوان ہو گیا اور واپس مکہ آیا تو مکہ پورا امٹ گیا کہ دیکھیں
کہ شافعی پڑھ کے آ رہا ہے۔ یہ سارے اساتذہ ان کے تاجر بھی تھے۔ یاد رکھیے ہمارے اسلاف جو تھے وہ ملازم نہیں تھے، نوکر نہیں تھے، سارے اسلاف تاجر تھے۔ جتنے علماء تھے، جتنے محدثین تھے، جتنے فقہا تھے، سب تاجر تھے۔ انہوں نے بچے کو، اپنے شاگرد کو، کسی نے کپڑا دیا، کسی نے غلہ دیا۔ یہ کارواں چلا آیا، اونٹوں کی جماعت ہے، مکہ امٹ پڑا ہے۔ وہ سوچتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں میری ماں کہاں ہے، میری بیوہ ماں، میں یتیم فرزند اس کا آج پڑھ کر کے لوٹ رہا ہوں، میری ماں کہاں ہے، میری ماں تو اس بھیڑ میں نظر نہیں آتی۔ کسی نے کہا آپ کی ماں تو اس پیڑ کے نیچے کھڑی ہوئی رو رہی ہے۔ وہ لگ کے ماں کے ہاتھ کو چوما، اس کے بعد ماں سے بغل گیر ہوئے، کہا آج تو آپ کے خوش ہونے کا دن ہے، آپ رو رہی ہیں؟ کہا بیٹے میں تجھے مال کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ کہا یہ مال میں نے نہیں کمایا، یہ میرے اساتذہ نے دیا۔ کہا بالکل نہیں، لٹا دے، آج فقراء مکہ میں تقسیم کر دے، یہ جانور بھی دے دے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تو خانہ کعبہ کا طواف میرے ساتھ کر اور گھر میں ویسے ہی داخل ہو جیسے گھر سے نکلا تھا۔ وہ شخص جو عالم تھا، جو فاضل تھا، جو محدث تھا، جو فقیہ تھا، جو ادیب و شاعر تھا، جس کی میموری عظیم الشان تھی، حضرت شافعی کے نام سے دنیا جس کو جانتی ہے، اتنا عظیم عالم، جب اس کی ماں اس کو خطاب کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کا قد بونا محسوس ہوتا ہے اور ماں کا قد پہاڑوں سے اونچا نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ماں کی عظمت ہے، یہ ماں کی بزرگی ہے، یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے جو آدمی کو آگے سے آگے لے جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بتائیں کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک جو ہے وہ وحدہ لا شریک، توحید ان کی گھٹی میں پلائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ گویا کہ اللہ رب العزت کی باتوں کے سامنے سرنڈر کرتے تھے، لیکن جب ذبح کرنے کا حکم ہوا تو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ مجھ سے مت پوچھیے، اللہ کا حکم ہے تو اس کے سامنے کچھ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، بس اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بائک سے چلا جا رہا ہو اور بچے نظر آ رہے ہوں، رک جائے اور ان کے سامنے باتیں کرے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ اپنے سواری کے پیچھے بٹھا لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال کے عمر کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں راستے میں کھڑا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور آپ نے مجھے پکڑا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ پیچھے۔ اس کے بعد کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، بچے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، سیکھ لو۔ کوئی مجمع نہیں ہے، کوئی مجلس نہیں ہے، 10 سال کا بچہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیسی وحدانیت کی باتیں سکھا رہے ہیں۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے۔ واذا استعنت فاستعن باللہ، مدد چاہو تو صرف اللہ رب العزت کی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں تم کو ذرہ برابر فائدہ پہنچا دیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ رب العزت تمہارے حق میں لے رکھا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ، رواہ ابو داؤد۔ فرمایا کہ دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، پوری امت اکٹھا ہو جائے کہ تم کو ذرہ برابر نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنی جتنا اللہ رب العزت تمہارے خلاف لکھ رکھا ہے۔ یہ ہے عقیدے کی باتیں، یہ ہے ایمان کی باتیں، یہ ہمارے بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے۔ وقت پورا ہوا، میں صرف اتنی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بچوں کو اخلاق سکھائیں، بچوں کو دین اسلام کے راستے میں قربانیاں دینا سکھائیں۔ ہمارے پاس اگر وقت ہے تو وقت کی قربانی بچوں کو سکھائیں، ہمارے پاس صلاحیت ہے تو صلاحیت دینا سکھائیں، ہمارے پاس کیریئر ہے تو کیریئر کو داؤں پر لگانا سکھائیں۔ اور آخری بات تو یہ ہے کہ جو جان ہے یہ جان کو سونت کے نہیں رکھا ہے، اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے یہ بتانا ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی یہ جان ہے اور اس کے راستے میں لگ جائے تو اعزاز کی بات ہے۔ دوستو اور ساتھیو، حضرت خنسا صحابیہ ہیں، شاعراں ہیں، بڑی جلیل القدر صحابیاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ میں جنگ قادسیہ میں انہوں کے 4 جوان بیٹے تھے ہٹھے کٹھے اور وہ بوڑھی لٹھیاں لے کر کے چلنے کی پوزیشن میں تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، چھوٹی سی تقریر کی اور کہا بیٹوں اس جنگ میں تم جا کر کے لڑو، یہی میری آرزو نہیں ہے، بلکہ اس جنگ میں تم جاؤ لڑو دیوانہ وار اور شہید ہو جاؤ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شہداء کے ماں کی حیثیت سے جانی جاؤں اور اللہ رب العزت میرا جو سر ہے وہ بلند کرے۔ چاروں کام میں آگے ہم جانتے ہیں۔ بوڑھی ماں کے پاس جب اطلاع آئی کہ چاروں بیٹے قربان ہو گئے آپ کے اللہ کے راستے میں تو روئی نہیں، نوحہ نہیں کیا،
انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ سنہری الفاظ میں قیامت تک محفوظ رہیں گے. الحمدللہ الذی شرفنی بہم، ساری تعریف اس اللہ رب العزت کی ہے جس نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ اب اپنے 4 بیٹوں کا نذرانہ اس کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. مجھے اس بات پر قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جنت کے باغات میں ایک ساتھ اکٹھا کرے گا. یہ ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو پیدا ہونا چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد خامس، بہت ہی عظیم تاریخ اسلام کے خلیفہ، 39 ایئرس میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کو زہر دے دیا گیا. وہ منہاج النبوہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیٹرن تھا اس پر وہ خلافت لے جانا چاہ رہے تھے. 39 سال کا ایک آدمی ہو اگر تو اس کے بچے چھوٹے ہوں گے. بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. عید کا موقع تھا، بچے نئے نئے کپڑے پہن کر کے گھوم رہے تھے، اس لیے کہ ہفتہ 2 ہفتہ پہلے بچوں کے کپڑے سل دیے جاتے تھے، اس لیے کہ آج جیسے دور میں مشینیں نہیں تھیں اس وقت یہ حالات نہیں تھے. بچے ضد کرتے ہیں تو عید کا کپڑا پہلے پہنا دیا جاتا تھا. عمر بن عبدالعزیز کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا ابو جان ہم کو بھی نئے کپڑے چاہیے. تو ان کے پاس تو پیسے تھے نہیں، خلیفہ پیسے نہیں ہیں. آج ہم سمجھ نہیں کرتے، کانٹ امیجن، ہم سمجھ نہیں سکتے اس کو. انہوں نے بیت المال کے یعنی اپنے بیت المال کا جو منسٹر تھا جس کو آپ کہتے ہیں فائنانس منسٹر، اس کو بلایا انہوں نے اور کہا کہ کیا مجھے اگلے مہینے کا کفاف مل جائے گا، کیا مجھے سیلری ایڈوانس مل جائے گی. اس وقت تو سیلری نہیں ہوتی تھی، مشاہرہ نہیں ہوتا تھا، کفاف ہوتا تھا، ما یکف القوت، جس سے روزی روٹی چل جائے. تو بیت المال کے ذمہ دار نے یہ کہا کہ ہاں لا مانع، عربی میں کہا اس نے لا مانع، مل جائے گا، لیکن آپ کو یہ لکھ کر کے دینا پڑے گا کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے. بیت المال کے ذمہ دار کو بھی ایسا ہی خدا ترس بنایا تھا جو ان کو یہ بتا سکے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. انہوں نے کہا آپ تشریف لے جائیے. پھر بچوں کو ایک مختصر سی گفتگو ان کے سامنے کی تھی جو سیرت کی کتاب میں موجود ہے. انہوں نے کہا بیٹو کیا میں اگلے مہینے کا پیسہ لے کر کے تمہارے نئے کپڑے بنا دوں اور قیامت کے دن رب کے دربار میں میرا سر جھکا ہوا رہے، یا تم پرانے کپڑوں میں عید کر لو اور میرا جو سر ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے بلند رہے. سیرت نگار گواہ ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا ابو جان آپ فکر نہ کریں، ہم پرانے کپڑوں میں عید کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ابو کا چہرہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکا ہوا رہے. یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اور جیسا میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں. اپنی بیوی کو اچھا بنائیں، اپنے بچوں کو اچھا بنائیں، خود اچھے بنے رہیں، ہمیشہ اللہ رب العزت کو یاد رکھیں، ذکر اللہ سے اپنے ذہن کو معطر رکھیں، اور ہمیشہ اس کوشش میں رہیں کہ اس دنیا سے ہم جائیں تو ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنی ہوئی ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.